السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ آپ کا اسٹرالوجر ایم اے شامی حاضر ہے۔ ناظرین، آج خصوصی ٹاپک ہمارا چاند گرہن کے بارے میں ہوگا، اور یہ چاند گرہن 21 جنوری کو لگ رہا ہے۔ اس کی جو ٹائمنگ ہے 7:38 کو رات بجے شروع ہوگا اور 12:48 پر ختم ہوگا۔ چاند گرہن کے لحاظ سے کچھ خصوصی اہم نکات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چاند گرہن ویدک اسٹرالوجی کے مطابق پوشیہ نکشتر میں لگے گا۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پر اس کے جو صدقات و وظائف ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو تھوڑا گائیڈ کروں۔ گرہن کے وقت خصوصی طور پر نماز آیات ادا کریں، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر جو آپ کو صدقہ بنتا ہے 2 کلو چاول کا ٹوٹا، سفید کپڑا اور چاندی کے ٹکڑے کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صدقات آپ کے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چاند گرہن آپ کا پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، دنیا کے دوسرے ممالک میں جو نظر آئے گا ان میں مصر اور اس کے علاوہ امریکہ، اس کے علاوہ یونان اور فرانس میں بھی یہ نظر آئے گا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ برج حمل سے لے کے برج حوت تک تمام بروج پر یہ گرہن کس طرح اثر انداز ہوگا۔ ناظرین، برج حمل والوں کے لیے یہ گرہن خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ گرہن آپ کے چوتھے اور پانچویں گھر کو متاثر کرے گا، اور چوتھے گھر میں لگنے سے آپ کو اپنے قریبی رشتہ دار اور والدین، خصوصی طور پر بہن بھائیوں کے معاملات میں متاثر رہنا چاہیے، اور پانچویں گھر کو متاثر اس لحاظ سے کرے گا کہ آپ کے جذباتی معاملات اور اولاد کے معاملات میں مشکلات اور پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو خصوصی محتاط رہنا چاہیے، اور کسی معاملے میں اگر آپ کو جذباتی معاملات میں کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں یا آپ کے محبوب آپ سے ناراض ہو رہا ہے یا پریشان آپ کو کر رہا ہے، تو ان دنوں میں آپ سے خصوصی طور پر ان سے محتاط رہیں اور اختلافات کو بڑھنے نہ دیں۔ ناظرین، برج ثور والوں کے لیے بھی یہ گرہن تیسرے اور چوتھے گھر کو متاثر کر رہا ہے، لہٰذا آپ کو اپنے قریبی تعلقات اور اندرون ملک سفر کے معاملات میں خصوصی متاثر چاہیے۔ والدین کی صحت اور مکان کی آرائش اور تزئین کے معاملات ہوں تو اس میں خصوصی محتاط رہیں۔ اگر آپ نے نیا مکان خریدنا ہے تو ان دنوں میں خصوصی محتاط رہیں اور فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کریں، اور مکان خریدتے وقت یا مکان کی آرائش اور تزئین کرتے وقت واستو اور فنگ شوئی کے اصولوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ ناظرین، برج جوزا والوں کے لیے بھی یہ گرہن دوسرے اور تیسرے گھر کو متاثر کر رہا ہے۔ دوسرے گھر کا تعلق آپ کے خانہ مال سے ہے، مالی معاملات میں اتار چڑھاؤ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے گھر کا تعلق آپ کے قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں سے ہے۔ اگر کسی طرح آپ کے کچھ معاملات لین دین کے تنازعات بہن بھائیوں سے ہو رہے ہیں تو ان معاملات ان دنوں میں خصوصی محتاط رہیں۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں اور صبر اور خاموشی کو اختیار کریں تو معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ ناظرین، برج سرطان والوں کو تو خصوصی طور پر محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کا ذاتی حاکم سیارہ قمر گرہن کا شکار ہو رہا ہے، اور اس گرہن کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بے چینی، انتشاری کیفیت آ سکتی ہے، اور اہم فیصلوں کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیں تو بہتر ہے۔ جب آپ کے ذاتی سیارہ قمر کو گرہن لگے گا تو اس کی وجہ سے آپ کے معاشی معاملات میں بھی مشکلات آئیں گی اور گھریلو پریشانی بھی بڑھ سکتی ہیں، اور خصوصی طور پر قرض کے لین دین کے معاملات، والدین کی صحت اور خصوصی طور پر والدہ کی صحت کے معاملے میں خصوصی محتاط رہیں۔ ناظرین، برج اسد والوں کو بھی خصوصی طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کے ذاتی برج میں یہ گرہن لگ رہا ہے، اور اس گرہن کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بے چینی، انتشاری کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کی ذہن میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اہم فیصلے غلط ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے 12ویں گھر کو بھی متاثر کرے گا۔ 12ویں گھر کا تعلق آپ کے لاشعور سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں ایک انجانہ خوف پیدا ہوگا، اور آپ کو اپنے ساتھ کوئی جادو ٹونے کے اثرات بھی محسوس ہوں گے، لہٰذا اس وقت کو خصوصی طور پر روحانی تدبیر کے ساتھ گزاریں۔ ناظرین، برج سنبلہ والوں کے لیے گرہن ان کے 12ویں اور 11ویں گھر کو متاثر کر رہا ہے۔ 12واں گھر آپ کے خفیہ دشمن اور حاسدین کا ہوتا ہے، اور 11واں گھر آپ کے تعلقات اور خواہشات اور دوستوں کا ہوتا ہے۔ ان دونوں گھروں کے متاثر ہونے سے اس دور میں آپ کو خفیہ دشمن اور حاسدین بے نقاب ہو جائیں گے، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ دوستی کا رویہ رکھ رہے تھے لیکن اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہے تھے، وہ نگمایا اور بے نقاب ہو جائیں گے، لہٰذا خصوصی طور پر اس وقت کو خصوصی طور پر مد نظر رکھیں، اور اس وقت خصوصی اپنا صدقہ گندم اور چاول کو ملا کے خصوصی صدقہ دیں اپنا۔ برج میزان والوں کے لوگوں کے لیے بھی یہ گرہن خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ گرہن آپ کے 9ویں اور 10ویں گھر کو متاثر کر رہا ہے، اس وجہ سے آپ کے کیریئر اور آپ کی سماجی حیثیت کے معاملہ خصوصی محتاط رہیں گے۔
اس وقت اگر آپ کیریئر کے لحاظ سے کوئی ملازمت کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں یا نیا کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان دونوں میں خصوصی طور پر محتاط رہیں اور اس وقت کو گزرنے دیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ ناظرین، برج اکرب والوں کے لیے بھی گرہن خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ گرہن آپ کے 10ویں گھر لگے گا، خصوصی طور پر وہ تمام مغربی افراد جو اپنے کیریئر کے لحاظ سے اہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں میں خصوصی محتاط رہیں اور کوئی بھی فیصلہ چاہے وہ ملازمت سے متعلق ہو یا کیریئر سے متعلق ہو، جلد بازی میں نہ کریں اور کچھ دیروں کے لیے اپنے فیصلے کو پاز کر دیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ گرہن کے وقت میں خصوصی طور پر اگر آپ نے ملازمت کو جوائن کرنا ہے یا کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے خصوصی صدقہ ضرور دیں۔ 10ویں گھر کا تعلق آپ کے کیریئر سے اور اس کے ساتھ آپ کے متعلقہ افراد جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے متحد متعلقہ افراد ہیں، ان کے معاملے میں خصوصی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ خصوصی طور پر کچھ خفیہ دشمن اور حاسدین آپ کے خلاف سازشیں بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے کیریئر پہ ایک سوالیہ نشان آ سکتا ہے۔ ناظرین، برج قوس والوں کو بھی خصوصی محتاط رہنا چاہیے۔ یہ گرہن آپ کے خانہ سفر میں لگ رہے ہیں۔ خانہ سفر میں لگنے سے آپ کے سفر میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اس کے علاوہ قانونی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ جن قوسی افراد کے قانونی پیچیدگیاں چل رہی ہیں یا قانونی مسائل چل رہے ہیں، ان دونوں میں خصوصی محتاط رہنا چاہیے اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ قوسی افراد جو عملیات کے شوقین ہیں، ان دنوں میں عملیات کرنے سے پرہیز کریں، رجت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، برج جدی والوں کے لیے بھی یہ گرہن خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ گرہن آپ کے خانہ وراثت میں لگ رہے ہیں اور جن جدی افراد کے وراثت کے مسائل چل رہے ہیں، ان دنوں نے خصوصی محتاط رہنا چاہیے اور کسی بھی طرح کا لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ شادی اور شراکتی معاملات میں بھی یہ گرہن اثر انداز ہوگا۔ اگر وہ جدی افراد جو ان دنوں میں نکاح کی تاریخ تجویز کر رہے ہیں یا شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں، ان دنوں میں کو خصوصی محتاط رہنا چاہیے اور چاند گرہن کی تاریخوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کریں۔ ناظرین، برج دلو والوں کے لیے بھی یہ گرہن خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ 21 جنوری کا گرہن آپ کے خانہ ازدواج میں لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے شریک حیات اور ازدواجی معاملات میں مشکلات اور پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ خصوصی طور پر لڑائی جھگڑا متوقع ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو خصوصی طور پر محتاط رہیں اور کچھ وقت کے لیے اہم معاملات کو مؤخر کر دیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ڈیلی ویجز کا کام کرتے ہیں یا روزانہ، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں دیہڑی دار، ان لوگوں کے لیے گرہن خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے لیے معاشی طور پر مشکلات اور پریشانیاں آ سکتی ہیں اور لین دین کے معاملات، خصوصی طور پر بزنس پارٹنر کے معاملے میں خصوصی محتاط رہیں۔ اگر آپ کے پارٹنر آپ سے کوئی دھوکہ دہی یا ایسا معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں تو ان معاملات کو خصوصی طور پر قانونی دستاویز سے مزین ضرور کر دیں۔ برج حوت والوں کے لیے گرہن آپ کے خانہ صحت میں لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا 5واں گھر بھی متاثر ہوگا، لہذا صحت کے معاملات میں خصوصی محتاط رہیں اور اولاد کے معاملات میں۔ جن حوتی افراد کے متعلقہ افراد سے ایک مسائل چل رہے ہیں، متعلقہ افراد سے مراد جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، سبارڈینیٹ ہیں، ان کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، ان دونوں میں خصوصی محتاط رہیں۔ کچھ حاسدین آپ کے ساتھ ریشہ دانیاں کر سکتے ہیں اور اولاد کی نافرمانی کا معاملہ بھی درپیش آ سکتا ہے، لہذا خصوصی محتاط رہیں۔ ناظرین، گرہن کا خصوصی طور پر نحس سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی خصوصی طور پر عملیات کی جاتے ہیں جنہیں عملیات گرہن کہتے ہیں۔ اس میں خصوصی طور پر ایک عمل دیا جا رہا ہے یا قابضوں کا عمل۔ عمل کچھ اس طرح ہے۔ ناظرین، یا قابضوں کا عمل دشمنوں کی زبان بندی اور حاسدین کے شر سے بچاؤ کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں شامل ہیں، جیسے زنا، بدکاری، شراب نوشی، جوئے کی لت، ان کے لیے یا قابضوں کا عمل مجرب ہے۔ عمل کا طریقہ کار: گرہن کے وقت نماز آیات ادا کریں اور صدقہ دیں، باوضو غسل کریں، اس کے بعد علیحدہ کمرے میں مکمل تنہائی اختیار کریں، لبان کا بخور جلائیں، اگر نہ ہو تو اگربتی جلائیں، سفید یا زردی مائل جائے نماز پہ دو زانو ہو، رضا غیب کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھیں اور ان کا سلام پڑھیں اور اپنا حصار بھی کریں۔ یا قابضوں کا ورد اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کی تعداد 903 مرتبہ ہے۔ یہ اس عمل کی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد آپ یا قابضوں کا نقش لکھنے کے عامل ہیں۔ یہ نقش سکرین پر دیا جا رہا ہے۔ یہ نقش زعفران سے لکھیں یا چاندی کی لوح پر کندہ کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت دشمن کی زبان بندی، ناجائز تعلقات کا خاتمہ، شراب نوشی کی لت اور جوئے کی لت کا خاتمہ، اولاد کی نافرمانی جیسے مسائل حل ہوں گے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.